بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. رواه ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو بزرگو، حسن اتفاق کہیے کہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج غالباً تاریخ شعبان کی 8 ہے اور اگلا جمعہ 15 تاریخ ہوگا، 15 شعبان، اور جمعرات کا دن گزار کے جو شب آئے گی رات، وہ 15 شعبان کی رات ہوگی. ہمارے اردو کی زبان میں، اردو والوں کی اصطلاح میں کیا چاہیے چیز کرنا ہے، اردو والوں کی زبان میں بولتے ہیں شب برات. کیا بولتے ہیں؟ شب برات. یہ حسن اتفاق کہیے کہ آج درس میں وہی حدیث آ گئی، تو میں نے سوچا کہ اس مناسبت سے پہلے ہی اسی موضوع پر بات ہو جائے. ہو سکتا ہے آج 5-10 منٹ آپ کا میں زیادہ لے لوں، کوشش کروں گا سمیٹ دوں، کیونکہ مجھے اپنی مسجد میں بیان کرنا ہوتا ہے، ورنہ اس رات میں میں آ کے یہاں بیان کرتا. قاری صاحب سے پرمیشن تو مل ہی جاتی، لیکن میں بھی ملازم آدمی ہوں، کہیں نوکری تو کرنا پڑے گا. خیر، تو انشاءاللہ 15 شعبان کی شب میں اپنی ہی مسجد میں بیان کروں گا. اسی کو مختصراً آج مجھے یہاں بیان کر دینا ہے. آپ کی خوشی اگر وہاں آئیں گے تو بھی صحیح، نہ آئیں گے تو آج سن لیجئے اور اسی پر عمل کرنا ہے. شب کا ترجمہ ہے اردو میں رات. اب براءت بولتے ہیں کسی چیز سے آزاد ہونا، کسی چیز سے چھٹکارا لے لینا. کہتے ہیں اردو میں بھائی میں دیکھو اس کی اس حرکت سے بڑی ہوں، کیا مطلب؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس معاملے میں میرا مواخذہ نہ کرنا، میری گرفت نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا. شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس رات میں بندہ اللہ سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کی آزادی حاصل کر لیتا ہے. سمجھ گئے؟ برے احوال سے اپنے آپ کو اللہ پاک سے بری کرا لیتا ہے، چھٹکارا کرا لیتا ہے. اس سلسلے میں بہت سارے لوگ بڑی ساری باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کوئی کچھ. بھائی دیکھو، ہم سے زیادہ تو ضعیف حدیث ہے نہیں جی، ہیں ہم سے زیادہ ضعیف ہے. بابا حدیث میں ضعف آ جاتا ہے کبھی راوی کی وجہ سے، لیکن اقوال رسول ضعف میں ضعیف نہیں ہوتا. راوی کی وجہ سے لوگ کہہ دیتے یہ حدیث ضعیف ہے. مولانا تقی عثمانی ابھی اس وقت
پاکستان کے سب سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ شب برات کی روایت 11 صحابہ سے منقول ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے امداد الفتاوی میں کہ شب برات کی روایتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ تیسرا حوالہ مولانا بدر عالم میٹھی ترجمان السنہ میں لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ رسول اکرم سے دور ہوتا گیا، لوگوں کے اندر اعمال میں سستی کاہلی آتی گئی، تو شیطان نے لوگوں پہ یہ چال چلا کہ بھئی یہ روایت ضعیف ہے، خود ضعیف ہے، عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے ذوق کو لگا دیا حدیث کی طرف، عمل کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ضعیف حدیث پر عمل کر کے اللہ کے ولی بن گئے، غوث بن گئے، قطب بن گئے، ابدال بن گئے، اللہ کے مقرب بن گئے، ولی من الاولیاء بن گئے، ان کا تعلق ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کی ذات سے جڑ گیا، اور ہم لوگ روایت کے پیچھے پڑ پڑ کے اپنے آپ کو پیچھے کھسکاتے کھسکاتے پچھلی صف میں چلے گئے۔ جی سر، تو امام ابن تیمیہ نے اپنی فتاوی میں، دیکھ لیجئے گا امام ابن تیمیہ کی فتاوی، امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، لکھا ہے کہ میں نے اپنے زمانہ کے صلحاء کو اس رات میں عبادت کا اہتمام اور کثرت نماز کا ذکر کا اہتمام دیکھا ہے۔ یہ ہمارے زمانے کے صلحاء کی کثرت عبادت یہ خود دلیل ہے کہ یقیناً ان کے پاس کوئی دلیل موجود تھی، دلیل موجود تھی۔ اب روایت سن لیجئے، میں نے روایت تو پڑھ دی، تو اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ کئی روایتیں ترمذی میں روایت آئی، ابن ماجہ میں آئی، حتیٰ کہ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب بہرحال اس بحث میں نہیں جانا مجھے، ہم تو بابا قطرے کو جمع کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے حضور میں قیامت کے دن یہ قطرے کہیں سمندر کی شکل میں نہ ظاہر ہو جائے، اور اللہ پاک کی بحر رحمت کہیں ہم کو اپنے آغوش میں نہ لے لے، اس لیے چھوڑنا نہیں ہے۔ نیت انسان کی درست ہو تو اللہ پاک جل مجدہ کی طرف سے قبولیت کی امید ہے۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس کے علاوہ ترمذی میں روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ اس پر پہلے تفصیلی بات آ چکی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ پاک اس رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے جسم پہ جتنے بھی بال ہیں ان کے بال کی تعداد کے بقدر اللہ پاک جل مجدہ ہماری امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک بات دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت اور باری ہمارے گھر میں تھی۔ رات کو میں جب اٹھی تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود نہیں ہیں، تو میں آپ کے جستجو میں نکلی کہ آپ ہیں کہاں؟ تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہیں۔ تو جب مجھے یقین آ گیا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، یعنی مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں، تو میں تیز قدم اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب میں اپنے گھر واپس آ گئی اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہو گئے۔ تو انسان جب تیز قدم آتا ہے تو سانس اس کی چڑھنے لگتی ہے، جیسے ہپنے لگتا ہے۔ تو حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول میں نے آپ کو نہیں دیکھا اس لیے میں گئی۔ تو حضور نے پھر پوچھ لیا کہ تم کو پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟
تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کیا رات ہے، کیا کوشچن ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی شب ہے اور اللہ پاک آج جل مجدہ قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بال کے تعداد کے اعتبار سے میری امت کے لوگوں کی کیا فرما دیں گے؟ مغفرت فرما دیں گے۔ اور آج رات میں اللہ پاک آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ الْكَلْبِ، اور اس رات اللہ پاک مغفرت کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ابھی روایت میں نے آپ کو سنا دیا کہ ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی دور کر دی جائے، ہے کوئی مبتلا کہ اس کی ابتلا کو ختم کر دیا جائے۔ یہ آواز اللہ کی طرف سے لگائی جاتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ دوسری روایت جو بیہقی نے فی الدعوات میں اور مشکات میں نقل کیا وہ کیا ہے کہ اللہ پاک اس شب میں 15 شعبان کی رات میں سال بھر عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرین ما فی هذه اللیلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان قالت ما فیها یا رسول اللہ فقال فیها ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ، اس سال کتنے بچے پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی رات میں لکھتے ہیں کہ سال بھر میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور سال بھر کا رزق اللہ پاک بندوں کا متعین کرتے ہیں کہ کس کو روزی زیادہ ملے گی، کس کو روزی تنگ ملے گی، کس کی زندگی خوشحال رہے گی، کس کی زندگی تنگ دستی میں گزرے گی۔ اور حضور حضرت عائشہ نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ تعالی، فقال ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ تعالی ثلاثا، قلت ولا انت یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل، تو حضرت عائشہ نے سوال کر دیا کہ آپ بھی؟ حضور نے کہا میں بھی نہیں جاتا، مگر یہ کہ اللہ پاک جل مجدہ ان یتغمدنی اللہ منہ برحمت، اللہ پاک اپنی رحمت سے کا سایہ مجھ پر رکھے گا اور مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو اس رات میں گویا کہ پورے سال کا معمول بہا لکھا جاتا ہے، کس کی موت ہونی ہے، کس کی زندگی ہونی ہے، کس کے گھر میں بیٹا ہوگا، کس کے گھر میں بیٹی، کس کی زندگی اچھی، کس کی زندگی خراب، یہ لکھ دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا، بزرگوں نے، محدثین نے، کہ اس رات تو فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ سپرد کر دیا جاتا ہے لیلۃ القدر 27 شعبان میں، کس کے ذمے؟ فرشتوں کے ذمے۔ گویا کہ نوشتہ تقدیر اس رات میں ہوتی ہے اور لکھا جاتا ہے، یہ سپرد کیا جاتا ہے جی 27 رمضان المبارک کو اللہ پاک سپرد کر دیتے ہیں کس کے؟ فرشتوں کو، کہ تاکہ سال بھر کے مردوں کی وہ لسٹ ان کو دے دی جاتی ہے۔ تیسری روایت سنیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی شب میں ہمارے حجرے میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے، فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، لا الہ الا اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گمان ہو گیا کہ میرا سرتاج مجھ سے رخصت ہو گیا، میرا سرتاج مجھ سے۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا؟ کیا گمان ہے آپ لوگوں کا؟ جی بولیے تو۔ لکھا ہے بعض شارحین نے کہ 2.5 گھنٹہ مسلسل سجدے میں تھے۔ کتنا؟ 2.5 گھنٹہ۔ آپ کو تو نیند ہی آ جائے، اور نیند کیا جائے، کمر ہی میں درد ہو جائے، آپ تو جلدی سے جاتے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان اللہ اکبر۔
میں دے دمادم. چلیے بابا ایسا نہ کیا کیجیے. خیر سنیے روایت سنیے. تو فرماتی ہیں کہ جب یہ مجھے شک ہو گیا کہ میرا سرتاج مجھ سے رخصت ہو گیا تو میں گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں گئی؟ فلما رأیت ذالک قمت حتی حرکت ابہامہ. کہتی ہے کہ میں جب حضور کے قریب گئی، بعض روایت میں کہ میں نے آپ کے قدم مبارک میں گدگدی لگائی جس کو کلکلی مچانا کہتی، یعنی یوں کیا، تو آپ نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دے دی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے جان میں جان آ گئی کہ میرا سرتاج ابھی بقید حیات ہے. لیکن یہ وہ لمحہ ہے کہ راز و نیاز کی باتیں جی ہو رہی ہیں. کن سے ہو رہی ہیں؟ اللہ سے ہو رہی ہیں. جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے. یہ آپ کے لیے جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے. شاعر خدا کا کام اللہ کیوں کرنے بابا؟ ویسے نہیں کرتے ہم خدا. اللہ پاک سے باتیں ہو رہی ہیں. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، دیکھا کہ انگوٹھے میں حرکت آپ دے رہے ہیں تو میں ایک دم مان بھاگ کر کے گئی اور آپ سجدے میں، تو میں نے اپنا کان سجدے میں حضور کے قریب کر دیا. کہ آخر بات کیا ہو رہی ہے، یہ راز و نیاز کیا ہے؟ اٹھنے کے بعد ایک سجدہ کیجیے گا. یہ وہی گھڑی ہے جس کے لیے میں نے کبھی آپ کو سنایا تھا روایت کہ لی مع اللہ وقت خاص لا یتقرب بی ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا اللہ پاک کے ساتھ ایک خاص وقت ہے کہ لا یتقرب بی، میں اللہ کے اتنا قریب رہتا ہوں، اتنا کلوز رہتا ہوں، اتنا قریب رہتا ہوں کہ بڑا سے بڑا فرشتہ بھی اس قربت کو اور بڑے سے بڑے رسول کو بھی یہ مقام حاصل وہ کب ہوتا ہے؟ جب امام الانبیاء اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ قرب ہم کو آپ کو بھی ملتا ہے. مزہ لینا اور بات ہے. ہر انسان اپنے ایمان کے بقدر سجدے میں اللہ پاک کے قرب کا مزہ لیتا ہے اور اپنی باتیں کہتا ہے. اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے فسجد، زور سے آپ بولیے، ارے بولیے حافظ صاحب، فسجد وسجد واقترب. ارے تو بھی سجدے کر لے اور اللہ کے قریب ہو جا. تیرے نبی کو بھی قرب حاصل تھا تو محروم نہیں ہے. آپ محروم، آپ کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تیرے نبی کو میں نے عرش اعظم پہ بلایا تھا معراج میں اور قرب کا مقام ملا، تو تیرے نبی نے جب میری تجلی دیکھی فخررت ساجدا، تو تیرا رسول میرے حضور میں سر بسجود ہو گیا. تو میں نے تیرے نبی پر فرض بھی کر دی سجدے والی نماز. تو اے امت محمد، تو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے تو وسجد واقترب، تو بھی اللہ کے قریب ہو جا. جب قرب چاہتا ہے تو سجدے کر لے، تو بھی قریب ہو جائے گا. نبی کا مقام جو ملا وہ تجھے بھی یہاں اللہ کے حضور مل جائے گا. جی لیکن ہم تو سجدے سے بھاگتے ہیں، جلدی سے جلدی چاہتے ہیں سر اٹھا لیں سجدے سے. کیوں؟ اتنا بریانی کھا لیتے ہیں کہ گیس پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے. بابا سجدے میں اللہ سے اپنی باتیں کہا کرو. ابھی سنو حضور کیا کہیں گے. تو حضرت عائشہ جب سجدے میں گئی، قریب گئی حضور کے، تو حضور کیا کہہ رہے تھے سنیے. اعوذ بعفوک من عقابک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ میں پناہ چاہ رہا ہوں، اعوذ میں پناہ چاہ رہا ہوں، بیکا کیا پناہ چاہ رہا ہوں، اعوذ بعفوک من عقابک. یا اللہ آپ کا نام عفو ہے تو میں اس نام کو ڈھال بنا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کا غصہ میری طرف نہ آئے. یا اللہ آپ کے غصے سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہی کا عفو آپ کے غصے سے مجھے بچائے گا. ہے فن بلاغت کی اور فن اسلوب کہ غریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا اس الفاظ میں.
یعنی یہ الفاظ خود دلیل ہے کہ آپ رسول برحق ہیں. یہ غیر رسول کی زبان پر یہ جاری نہیں ہو سکتا. اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ، اور آپ کے ناراضگی سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی تدبیر اپنی نہیں ہے. آپ خوش ہو جائیے تو آپ کی ناخوشی میری طرف خود بخود نہیں آئے گی. آپ کی خوشی میرے لیے ڈھال ہے، آپ کی ناراضگی کو آنے نہیں دے گی. دوسرا ترجمہ یوں کر لیجئے. چلیے بابا جلدی جلدی. اور کیا کہا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ. کہیے صلی اللہ علیہ نبی الامی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ. مولانا اس میں بڑی عجیب بات ہے. کیا کہا؟ اعوذ بک منک الیک. یا اللہ، ایک آدمی آپ سے بھاگنا چاہتا ہے یا آپ کے عذاب سے بھاگنا چاہتا ہے تو نجات کہاں پائے گا؟ وہ ہے کوئی جگہ؟ تو یا اللہ اعوذ بک، آپ کے عذاب سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی پناہ نہیں ہے. میں آپ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں. یہ بالکل ایسا ہی سیم لائک ہے کہ ایک آدمی یا ماں اپنے بچے کو پیٹ رہی ہے اور بچہ پٹ رہا ہے لیکن ماں کا دامن نہیں چھوڑتا ہے. وہ جتنا مارتی ہے یہ ماں کو اتنا ہی زور سے پکڑتا ہے، یہاں تک کہ ماں کی رافت و محبت، ماں کے قلب کی جذبے محبت ایک دم غالب ہو جاتی ہے اور مار کے بھی بچے کو آغوش میں لے لیتی نہیں لے لیتی. بچہ پٹتا ہے ماں سے تو بھاگتا ہے آپ کی طرف، یا بچہ ماں سے پٹتا ہے تو کہاں جاتا ہے وہ؟ ارے بچے ماں اگر مارے نہ روئے تو باپ سے بھی چپ نہیں ہوتا جب تک کہ ماں ہی چپ نہ کرے اس کو. یہ دیکھا کبھی ہے؟ یہ دیکھا کبھی؟ بچے کو ماں مار رہی ہو اور باپ چاہے اس کو چپ کرنا تو چپے، اور ماں ہی سے چپ ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ، آپ سے بھاگ کے جاؤں گا کہاں؟ تو میں آپ کے عذاب سے بچنے کے لیے تو بھاگ رہا ہوں لیکن جائے پناہ بھی آپ ہی کی ذات ہے. کیوں؟ کہ عذاب بھی آپ کا اور رحمت بھی آپ کی. تو آپ کے عذاب سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے آپ کی رحمت. تو میں ادھر سے بھاگ کے ادھر آ رہا ہوں. اچھا بابا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور اے اللہ، میں آپ کی ایسی تعریف جیسی ہونی چاہیے مجھ سے ادا نہیں ہوئی. فلما رفع راسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشة يا حميرة أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاص بك؟ قلت لا والله يا رسول الله ولكني ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك. فقال تدرين أي ليلة هذا. جب سجدے سے سر اٹھایا تو حضور نے پوچھا کہ عائشہ تیرا گمان یہ تھا کہ باری ہے تیری تو میں کہیں اور چلا گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے، جب آپ کو میں نے دیکھا 2-2.5 گھنٹے سے غائب ہے سجدے میں تو میرا تو دل ہی نکل گیا کہ میرا سرتاج کہیں گیا تو نہیں، چلا ہی تو نہیں گیا اللہ کے پاس. تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، آج 15 شعبان کی رات ہے. اللہ پاک یغفر للمستغفرین، جو لوگ اللہ سے معافی چاہتے ہیں اللہ پاک ان کی آج کی رات میں مغفرت کر دیتے ہیں. جو اللہ سے رحم چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے اوپر رحم کر دیتے ہیں. اور اہل حقد، جن کے قلب میں کھوٹ ہو، پچھلے ہفتے بات ہو گئی تھی اتفاق سے، کھوٹ پر بات ہوئی تھی نا. دل میں کسی بھی مسلمان کی طرف سے کوئی قدورت ہو تو اس شخص کی مغفرت. ادھر کیا دیکھ رہا ہو بابا؟ لوگ سمجھیں گے مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں حقد والا ہوں، یہ میں آگے دیکھ. جس کے دل میں کوئی بھی کسی کلمہ والے کی طرف سے کھوٹ ہو، بات چیت بند ہے، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. چلیے جلدی جلدی سن لیجئے ذرا. ہاں، بعض مواقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے رحمت عام ہوتی ہے، لیکن اس عمومی رحمت میں بھی کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کی مغفرت یا جن پر اللہ کی رحمت نہیں آتی. کون کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر مشرک کی مغفرت، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مغفرت
ایک ولا مشاہن، دو آدمی کے درمیان لڑائی کرا دیتا ہے چگل خوری کر کے. مثلا خان صاحب کے کفیل کے پاس گیا، اوہو وہ آپ کا بندہ ہے، ارے بابا وہ تو روزانہ 1 ملین کماتا ہے اور آپ کو سالانہ صرف 10,000 دیتا ہے، آپ تو بہت غلطی پر ہیں، یا تو اس کا ویزا کینسل کرو یا نہیں تو اس سے 25,000 پر ایئر مانگو. ایک شکل یہ ہے. اب لڑائی کروا دی دونوں میں، کفیل میں اور ان میں لڑائی کرا دی. یا گیا امین بھائی کے پاس، ہو امین بھائی مولوی صاحب کا خواہ مخواہ کے لیے آپ اتنی قدر کر رہے ہیں، وہ تو آپ کی بڑی برائی بیان کر رہے تھے، ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. میرے پاس آگے کہا مفتی صاحب آپ امین بھائی کی خواہ مخواہ کے لیے قدر کر رہے ہیں، وہ تو آپ کا جنازہ پڑھ رہے تھے آج. اب دو دوست کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، کاروباری دو ہیں، دو شریک کاروباری ہیں، دونوں میں بڑی محبت ہے. جب تک کاروبار والے آپس میں محبت سے رہیں گے کاروبار میں برکت ہوگی، اور جب خیانت شروع ہو جائے گی تو برکت نہیں رہے گی. یہ حدیث میں ہے. اب دونوں میں لڑائی کروا دیا تو یہ کون ہے؟ یہ مشاہن، جس کو اردو میں بولتے ہیں چگل خور. کیا بولتے ہیں؟ نمام. عربی بولتے اسی کو حضور میں یہاں کیا کہا گیا؟ مشاہن. ایک آدمی اچھا کاروبار کر رہا ہے بیچارہ، پک اپ چلا رہا ہے، عربی کو دیتا ہے اپنا سالانہ 500-700، اوہو تو پک اپ سے کے لکھپتی ہو گیا اور لڑوا دیا کفیل سے، ویزا ہی کینسل کروا دیا. تو یہ کون ہے؟ مشاہن. تو کتنے لوگ ہو گئے؟ مشرک کی نہیں، مشاہن کی نہیں. ولا علاقات رحم، اور جو حقیقی رشتہ دار ہیں، ماموں، خالو، پھوپھا، چاچا، بھتیجا، بھانجا یا خالہ، ممانی، چچی، وہ محرمات عبدیہ جن سے نکاح شادی درست، ان سے آپس میں ہم کلام نہیں ہے. اس شخص کی بھی آج رات میں مغفرت ہے. دیکھ لیجئے، سن لیجئے ایک بات مثال کے طور پر، ابو کا اور ابو کی بہن کا یعنی پھوپھی کا جھگڑا ہے. ممی بولتی ہے یا پاپا بولتے ہیں خبردار جو پھوپھی کے گھر گیا تو بیٹا کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ زور سے بول. جانا چاہیے. واہ بھائی، اللہ علم میں برکت دے. یہاں پر پاپا کی اتباع کرنا جائز. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی، اور مثال کے طور پر ممی نے کہا وہ خالہ کے گھر اگر گیا تو تیرا دودھ حرام کر دوں گی، تو دودھ تو پہلے ہی سے حرام ہے بابا. ایسا جاہل بول دیتے ہیں. ممی بول دے گی اپنی اماں کے خالہ کے گھر نہیں جانا ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. تو بیٹا کو جانا چاہیے خالہ کے گھر کے نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے. اور ماں کی نہیں ماننا چاہیے. ماں کی کیوں؟ یہ اللہ کے حدود میں ماں قدم رکھ رہی ہے. ماں اگر کہے گی نماز نہیں پڑھنا تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. ماں کہے گی اگر نبی پر درود نہیں پڑھنا تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ تو سیم لائن کیسے ہی ہے کہ ماں کیوں کر رہی ہے خالہ سے نہیں ملنا، ماں کیوں کر رہی ہے پھوپھو سے نہیں ملنا، ماں کیوں کر رہی ہے ممانی سے نہیں ملنا؟ اس کو حق ہی نہیں ہے اللہ کے حدود میں قدم. یہ یاد رکھیے گا پوائی. اس لیے اس رات میں آنے سے پہلے سن لو، جتنے لوگ بیٹھے ہو، آپس میں کسی کی کوئی کشیدگی اگر ہو تو مغفرت اگر کرانی ہے تو پہلے ہی ٹیلی فون کر کے خبر خیریت پوچھ کر کے اپنی معافی تلافی کر لو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ سن لیا، سمجھ لیا؟ کیوں بابا؟ مجھے تو اپنی مغفرت درکار ہے، مجھے اپنی. ہاں اگر ایسا نہیں کرے گا تو مغفرت اس کی. چلو بابا کتنا ہو گیا؟ 3. ولا الا مسبل. یہ ویری ڈینجر. وہ فیروز بھائی میمن کس مسجد میں تقریر کرتے نا ہمارے حضرت حکیم صاحب کی بات کہ یہ جو ہڈی ہے، ہڈی اس کے نیچے ابا کبا جبا پینٹ پتلون شلوار ملوار جو کچھ ہے اس کے نیچے پہننے کا عادی، اس کی بھی اس رات میں مغفرت. کان کھول کے سوئیے مت. استغفر اللہ. کتنا خطرناک گناہ ہے بابا. یہ کتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس عمومی رحمت کے دن میں بھی اس کے نیچے اگر سلوار ہے یا میرا جبہ ہے، چاہے وہ مولوی ہو، مولانا ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو رسول کی مخالفت کر کے نیچے لائے.
بھائی یہ عورتوں کا چھپا رہنا چاہیے، اور مرد کی مردانگی یہ ہے کہ یہ کھلا رہنا چاہیے. لیکن ویری ویری بگ پرابلمس کیا ہے کہ وہ تو کھول رہی ہیں اور ہم ڈھانپ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کا آ رہا ہے شلوار، یہاں نہیں، شلواری نہیں، وہ پتہ نہیں کیا بولتے امین بھائی اس کو، میں آپ کو بھی نہیں معلوم، اچھا ہے نہیں معلوم. ان کا پینٹ یہاں آ رہا ہے، یہاں آ رہا ہے، اور آپ کی شلوار نیچے جا رہی ہے. آپ پھر جانتے ہیں، ابھی 2 دن پہلے کی بات، ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مولانا میں بہت پریشان ہوں، نوکری جاب کرنے کے لیے آیا ہوں، رو رو کے دعا مانگتا ہوں، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو میں نے کہا دعا قبول ہوگی کیا خاک؟ تو کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ ادھر کھڑے ہوئے. کھڑے ہوئے، ان کا پورا پینٹ اس کے نیچے دبا ہوا تھا، اور وضو خانے سے جو وضو کر کے آیا تو سب بھیگا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ تو 50% 50 گرام پیشاب لیے ہوا ہے ساتھ ساتھ. تو ناپاک آدمی کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ دعا قبول، نہ یہ قبول، نہ وہ قبول. اور پھر کرا اللہ قبول ہی نہیں کر رہے. اللہ قبول کرنے کے لیے تو تیار ہے. اقبال کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو دوستو اس سے اوپر سلوار کرتا پینٹ پہننے کی عادت ڈالیے آپ مرد لوگ، اور عورتوں کو کہیے کہ ان کی شلوار نیچے رہے. کراچی کی طرح نہیں کہ وہ جاتی ہیں خواتین تو بولتی ہیں ملا کٹ شلوار چاہیے. کیا ہے؟ ملا کٹ. کراچی میں جاتی ہیں خواتین شلوار سلوانے تو بولتی ہیں ملا کٹ شلوار چاہیے. یعنی مولانا لوگوں کا شلوار جس طرح اوپر رہتا ہے میرا بھی اوپر رہنا چاہیے. دیکھ لیجئے. اللہ کا شکر ہے بابا یہ ادھر ہی ابھی انڈیا میں یہ شلوار نہیں آئی ہے. ہاں نہیں آئی ابھی، یہ ملا کٹ شلوار ابھی انڈیا میں نہیں آئی، ادھر ہی ہے. چلیے بابا ہنسیے مت، روئیے. کتنے ہو گئے؟ جلدی جلدی گنیے پھر وقت ہو جائے گا. ولا الا عاقل والدی، اور ماں باپ کا نافرمان ہے اگر تو اس کی بھی آج رات میں مغفرت نہیں ہوگی. اللہ معاف کر دے. دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لیجئے. اگر وہ زندہ ہے تو ان سے معافی مانگ لیجئے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چلے گئے اور ہماری بدبختی سے ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو ہماری شریعت محرومیت کی شریعت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ میں سے کسی کی تو زیادتی کر چکا ہے اور وہ تجھ سے ناراض دنیا سے چلے گئے. دیکھو دوستو اگلے ہفتے درس میں آئے گی یہ بات، میں بتاؤں گا. ایک بات صرف بتا دیتا ہوں، 2 شخص کا خاتمہ ایمان پر 100% نہیں ہوگا. سن لو، 2 شخص کا خاتمہ ایمان پر 100% نہیں ہوگا، چاہے وہ تہجد میں صف اولا میں روتا ہو، وہاں بیٹھ کے قاری یعقوب صاحب کی مسجد میں دھارے مارتا ہو، ایک چلا نہیں، سال بھر کے نہیں، پوری لائف لکھا چکا ہو. غور سے سن لیجئے. مولوی نہیں، مولوی کا باپ ہو، کوئی بھی ہو، خاتمہ اس کا ایمان پہ نہیں ہوگا. ایک جو ماں باپ کے دل کو دکھا چکا ہے. ابھی حل بتاؤں گا، روئیے مت اور متعجب مت ہوئیے، اللہ کی رحمت سے بھی مایوس مت ہوئیے. ہم مایوس کرنے نہیں آئے ہیں آپ کو. اس آدمی کا خاتمہ فضائل اعمال میں شیخ نے واقعہ لکھا نہیں لکھا؟ ارے بھائی کہاں گیا وہ وراول والا ملا عمر؟ پڑھا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا، پڑھتا ہی نہیں، فضائل اعمال خامخواہ کے لیے حاضری لگاتا ہے. صحابی رسول ہیں اور موت کے وقت زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. امام الانبیاء کو بلایا گیا، آپ نے کہا لکڑیاں جمع کرو. اب پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بس کچھ نہیں، یہ بیوی کی مانتا تھا، میری تھوڑے نہ مانتا تھا. یہ بیوی بولتی تھی کہ آج پکے گا مٹن بریانی، امی کہتی تھی چکن بریانی، ایک مثال کے طور پر. تو بیوی کی مان کر لیتا تھا، میری مانتا ہی نہیں تھا، اور میرا دل دکھا دیتا تھا. حضور نے فرمایا ماں معاف کر دے. کہا نہیں معاف کروں گا. تو حضور نے کہا لکڑیاں جمع کر. تو کہا کیا کیجئے گا؟ کہا اس کو جلا دوں گا تاکہ اس کا عذاب آخرت دنیا ہی میں بدل جائے. تو ماں نے کہا میرے سامنے میرے پوت کو جلائیے گا. تو کہا تیرے سامنے تیرے پوت کو جلانا پسند نہیں ہے، اور نبی کو یہ کیسے پسند ہوگا کہ اس کا امتی جہنم میں جل جائے. ماں نے کہا میں نے معاف کیا. جیسے معاف کیا ماں نے کہا ویسے زبان پر کلمہ طیب جاری ہو گیا.
تو ایک اس کی مغفرت، اس کے موت کے وقت زبان پر ایمان کلمہ نہیں آئے گا، اور ایک جو کسی اللہ کے ولی کو ستا چکا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس پر گفتگو اگلے ہفتے۔ چلیے، تو اگر ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں دنیا سے جا چکے اور ہو چکی مجھ سے نافرمانی، تو کیا کرنا؟ ہر نماز میں یا جب بھی وہ یاد آ جائیں، خوب اللہ سے گر گرا کر کے ایک سورہ فاتحہ اور 3 قل پڑھ کے روزانہ ہر نماز میں بخشا کرو، یہاں تک کہ ان کی روح حدیث میں ہے کہ خوش ہو جائے گی اور اپنے حق کو وہ وہاں معاف کریں گے اور بندے کی زبان پر یہاں کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا۔ چل لیجئے، اس کے بعد ولا الا مدمن خمر، اور جو ہمیشہ شراب کا عادی ہے اس کی بھی آج رات میں مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بھی آج رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ چلیے کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ چلیے بابا، اور ظلمن ٹیکس یا رشوت کا وصولنے والا، شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے کہ رشوت لینے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ چلیے کتنے ہو گئے؟ جادو کرنے والے یا کرانے والے، اس کی بھی مغفرت۔ چلیے کتنے ہو گئے؟ غیب کی خبریں بتلانے اور فال نکالنے والا، غیب کی اور فال کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ابے تجھے 3 بیوی ملے گی اور 1 بیٹا ہوگا اور 4 بیٹی ہوگی، ارے وہ تیرا ستارہ تو بڑا گردش میں ہے۔ یہ دیکھیے، اس کو اپنے ہی ستارے کا پتہ نہیں، دوسرے کے ستارے کو بتا رہا ہے۔ وہ میں بامبے میں تھا، ماما صدیق کہانی سنا دوں تو وہ کیا جگہ ہے؟ نرمل پوائنٹ۔ ہاں سن لیجئے، وہاں ایک آدمی توتا رکھے ہوا ہے، 25 50 70 بھائی کانڈ رکھے ہوا ہے، اور 50 پیسہ لیتا تھا، لوگوں کی تقدیر آزماتا تھا۔ اب میں شریر آدمی، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی 50 پیسہ یہ لیتا ہوں میں، اور تو تیری تقدیر آزما، میری نہیں آزمانا۔ میں نے کہا تو اپنی تقدیر نکلوا۔ کہتا مولوی کیا مطلب؟ میں نے کہا تو دوسرے کی تقدیر 50 پیسہ لے کے جمع کر کے اپنی بنا رہا ہے اور لوگوں کی تقدیر بتا رہا ہے۔ تیری تقدیر اتنی اچھی ہوتی تو تو گھر ہی نہ بیٹھتا تھا، آرام میں دھوپ میں یہاں کیوں ہوتا تھا؟ اور ڈنڈا لے کے مجھے بھگا دیا، سب بھاگ مولوی یہاں سے۔ سمجھ گئے؟ یعنی 50 پیسے لے کے لوگوں کی تقدیر بتا رہا ہے اور خود تقدیر کا مارا دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں سے 50 پیسے لے رہا ہے۔ دیکھ لیجیے کیسے ٹھگی مار رہے لوگ، اور لوگ بھی خوش ہیں، کرے 50 پیسہ دے کے ٹوٹے نے میری تقدیر بتا دی۔ تقدیر کون جانتا ہے؟ کاتب تقدیر جانتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھی نہیں بتایا کہ اس بندے کی تقدیر کیا ہے، اللہ نے کسی کو اطلاع ہی نہیں دی، اور یہ ٹوٹا کیسے بتا دے گا تقدیر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیے بابا کتنے ہو گئے؟ ہاتھ کے خطوط دیکھ کر غیب بتلانے والا۔ دیکھیے بہت ساری شکل ہے اس کی، کچھ لوگ کنکڑی پھینکتے ہیں، کچھ لوگ لکڑی پھینکتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں ڈال دیتے ہیں کچھ لکھ کر کے، کچھ ڈوب جائے گا کچھ نکل جائے گا۔ یہ سب کی سب چیزیں رجمم بالغیب ہے۔ کیا ہے؟ جو اسلام میں ممنوع ہے، اسلام میں ممنوع ہے۔ کتنے ہو گئے بابا؟ گانے اور طبلہ سارنگی بجانے والے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، الا ان یتوب، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے تو سارے کے سارے گناہ اس کے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ اب ایک بزرگ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، دعا کرتے میں بھی تھک گیا۔ یہ جو ابھی حدیث میں آیا کہ اس رات پوری کی پوری رات میں اللہ پاک مرنے والے، زندہ رہنے والے، اچھی تقدیر، بری تقدیر، کس کے ساتھ کیا ہوگا، اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود لکھا ہے، کتاب میں دیکھیے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں،
15 शाबान की शब थी, जिस साल उनका इंतकाल हुआ है हजरत मुजद्दिद साहब का। रात के आखिरी हिस्से में मामा सिद्दीक घर आए, अपनी बीवी को मुखातब किया, कहा उस शख्स का आज क्या हाल होगा कि जिसको आज इत्तला हो गई कि फला महीने की फला तारीख को इतने बजे उसकी रूह परवाज हो जाएगी, और आलम गैब में अल्लाह ने ये बात लिख दी है। अपने मुतालिक नहीं कहा, क्या कहा? बीवी से कहा कि आज उस शख्स का क्या हाल होगा। अपनी खबर दे रहे हैं कि उस शख्स का आज क्या हाल होगा कि जिसको इत्तला कर दी गई है कि उसके जिंदगी के इतने महीने इतने दिन बाकी हैं, और फला महीने की फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर उसके जिस्म उनसुरी से रूह परवाज कर जाएगी। उस शख्स का आज हाल क्या होगा? फिर बीवी से कहा कि लोग भी बड़े अजीब हैं, वहां फैसला हो गया है कि इस साल उनका जनाजा उठाया जाएगा और वो मकान के नक्शे बनवा रहे हैं। फिर बीवी को कहा उस शख्स का आज क्या हाल होगा कि वहां प्लानिंग हो गई है उनको बुलवाने की, और वो प्लानिंग कर रहे हैं दूसरी शादी की। ये मुजद्दिद साहब ने कहा, यानी अपने मुतालिक नहीं, लोगों के लिए कहा कि कितने लोगों के अहवाल हो गए। और इस पर शक मत रखिए, इसको बुजुर्गों के यहाँ इल्हाम कहते हैं, इल्म गैब नहीं कहते। जैसे कि मिर्जा मजहर जान जाना शहीद अलैहि रहमान मौलाना फारसी का शेर क्या कहा था कि बर लौहे तुरबते मन याफ्तंदज गैब तहरीरे के ई मकतूल रा बजुज बेगुनाही नेस्त तकसीरे। कहा मैंने अपने कब्र की तख्ती पर अर्श पर लिखा हुआ देखा है कि मुझे बेगुनाह लोग कत्ल कर देंगे। ये शेर कहा और चंद दिन के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। और यही शेर मिर्जा मजहर जान जाना शहीद के कब्र पर चितली कब्र में लिखा भी हुआ है। बर लौहे तुरबते मन, लौह तख्ती, बर लौहे तुरबते मन, मैंने अपने कब्र के तख्ती पर लिखा हुआ ये देखा है, याफ्तंदज गैब तहरीरे कि ई मकतूल रा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, बजुज बेगुनाही, मैं बेगुनाह हूंगा, नेस्त तकसीरे, मेरा कोई गुनाह नहीं है, फिर भी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आइए उसूल की तरफ, जो करने की बात है। रात को हस्ब इस्तेदाद, गौर से सुन लीजिए, 2-4-5 मिनट में बात खत्म करें। रात को हस्ब इस्तेदाद इबादत कीजिए। इबादत एक ही मत कीजिए कारी साहब, थोड़ा कुरान करीम की तिलावत, सब लोग सुन लीजिए, अपनी अपनी बीवियों को भी बताइए, थोड़ा कुरान करीम की तिलावत, थोड़ा नमाज, थोड़ा सरकारे दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ, थोड़ा तीसरे कलमे की का विर्द, और अगर आप किसी शेख से अल्लाह वाले से हाथ में हाथ दे के बैठे तो जिक्र फिक्र जो करते हैं सब कीजिए। उसके बाद इस रात का दस्तूरुल अमल है, कब्रिस्तान अगर कहीं करीब में है तो आम मुर्दों के लिए ईसाले जैसे कि हुजूर गए, अगर नहीं है तो मस्जिद में बैठे बैठे कर दीजिए। ठीक है बाबा। जितनी देर तबीयत में बशाशत रहे, बशाशत मीनिंग खुशी, आपकी तबीयत रागिब रहे, उतनी देर इबादत में वक्त गुजारिए। और सुन लीजिए, फिर हर दिन बात नहीं होती है ये, जब दरूद शरीफ पढ़िए तो दाएं बाएं मत देखिए। सुनिए, फायदा क्यों नहीं होता है लोगों को। आज 5-10 मिनट ज्यादा ही सही है ना, मुश्किल नहीं है ना। दाएं बाएं मत देखिए, कौन आया कौन गया, कौन रेहल निकाल रहा है, कौन कुरान पढ़ रहा है, किसने तकबीर कही, किसने जमात शुरू कर दी, लेफ्ट राइट नहीं देखिए। दरूद शरीफ पढ़ते वक्त एक तसव्वुर कीजिए, देखिए इंशाअल्लाह ये 15 शाबान में आपको कुछ मिल जाएगा। हर दिन मिलेगा बाबा, हर दिन मिलेगा। सच्ची मामा सिद्दीक साहब, हर दिन मिलेगा। बिजनेस रोजाना करते तो नफा रोजाना मिलता है या एक ही दिन मिलता है? रोजाना नफा पर बिजनेस होता है, तो दरूद पढ़ने पर रोजाना दिल में क्यों नहीं नूर आएगा? है हम क्रेडिट नहीं करना चाहते उसको, इसलिए नफा नहीं महसूस होता है।
عطر والا عطر بیچتا ہے تو روزانہ نفے میں بیچتا ہے یا خسارے میں؟ جی تو پھر ذکر میں کیوں نہیں نفع ہوتا بابا؟ اے خان صاحب، برقع والے بیچتے ہیں تو برقع نفع سے بیچتے ہیں یا خسارہ سے بیچتے ہیں؟ نفع سے بیچتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے انشاءاللہ اسی مسجد میں، یہ تصور قائم کیجئے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، اگر آپ نے روضہ رسول دیکھا ہوا ہے حج یا عمرہ کر کے تو نور علی نور، اپنے کو یہ سمجھیے کہ میں روضہ رسول پہ کھڑا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد، تو حضور مجھے جواب دے رہے۔ 10 درود نہیں پڑھیے گا کہ آپ کے باطن پہ ایک کیفیت آئے گی اور آپ کے باطن میں محسوس ہوگا کہ آپ کا دل کا تعلق حضور کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ ہم جو درود پڑھتے رہتے تصویر دیکھتے رہتے کون آدمی کیا کر رہا ہے، ادھر دیکھتے ہیں کون آ گیا، کس نے داڑھی میں خارش کی، کس کے کھجلی ہو گئی، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون جی۔ تو اس لیے درود شریف کا فائدہ سمجھ گئے میری بات۔ اسی طرح تیسرا کلمہ پڑھیے تو سمجھیے کہ حشر کا دن قائم ہو گیا ہے، میں تنے تنہا کھڑا ہوا ہوں، اب میں ننگا ہوں، میرے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہے اور اللہ پاک میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، یا اللہ آپ پاک، والحمدللہ، یا اللہ تعریف تو صرف آپ ہی کی ہے جی، ولا الہ الا اللہ، یا اللہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، لباس تقوی کا کوئی بھی نہیں دے گا، واللہ اکبر، اور اللہ آپ تو بہت بڑے ہیں، اللہ آپ تو کیا مطلب بہت بڑے امین بھائی کہ ایک لباس نہیں 10 لاکھ تقوی کا لباس دے دیجئے تو آپ کی شان اس سے بھی بلند ہے۔ یہ تصور جب قائم کیجئے گا تو تسبیح پڑھنے میں مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ چند بار آپ کہیے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تصور جب قائم کیجئے گا تو آپ کے جسم میں شعوری طور پر ایمان میں قوت آئے گی۔ ایمان میں کیا آئے گی جی؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ یہ تو قرآن ہے، قرآن ہے نا قاری صاحب، اللہ کرے جب تم ذکر کرے گا اس طرح اور قرآن کی تلاوت کرے گا تو تیرا کیا ہو جائے گا؟ تیرے جسم کانپ اٹھیں گے، تقشعر کانپ اٹھیں گے، جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم، جسم بھی اس کا نرم ہو جائے گا، وقلوبهم، اور دل بھی نرم ہو جائے گا، کس بات کی طرف؟ الی ذکر اللہ، اللہ اللہ کرنے کے لیے دل نرم ہو جائے گا۔ جب دل نرم ہو جائے گا اور اللہ اللہ کرو گے تو قرآن کا بھی نور آئے گا، حدیث کا بھی نور آئے گا، تقوی کا بھی نور آئے گا، ایمان کا بھی نور آئے گا، اور انگنت اسماء حسنی جتنے ہیں اللہ کے ہر نام کا نور تیرے قلب میں آئے گا۔ لیکن ہم کیا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں قاری صاحب کو ادھر کو ادھر کو تصویر کھٹکھٹا رہے ہیں، ہے نا قاری صاحب؟ خان صاحب ایسا ہوتا ہے نا؟ ارے بابا چند بار پڑھیے، چند بار، لیکن اس تصور سے پڑھیے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ آخری بات، ایک دعا مانگنی ہے سب کو، بزرگوں نے لکھی کتاب میں کیا کہ مان لیجئے کہ یہ روایت اگر صحیح ہے نفس الامر میں کہ اسی رات فیصلہ ہونا ہے سال بھر کا کہ یہ آدمی بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، تو اللہ سے کہیے کہ اے اللہ اگر آپ کے علم میں میں بدبخت ہوں، آپ کے علم میں میں اگر، تو اے اللہ میری بدبختی کو نیک بختی سے بدل دیجئے۔ یہ عربی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ آپ کے علم کے اعتبار سے اگر میری تنگ دستی ہے تو میری تنگ دستی کو فراخی سے بدل دیجئے۔ یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ سال میرا تنگی کا ہے تو مولا بیدی کا خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے کی چابی تو تیرے پاس ہے، اے اللہ میری تنگی کو کشادگی سے بدل دیجئے۔ اے اللہ مجھے نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے کہ میری آخرت اچھی ہے یا بری ہے، تو یا اللہ آپ میرے اللہ ہیں، ماں کی پیٹ میں 3 اندھیرے میں بغیر روشنی کے آپ نے میرے آنکھ میں روشنی ڈال دی،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے هو الذی خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم. کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ کسی بھی فیکٹری میں جائے گا تو گودام میں چلے جاؤ ایون تو بغیر لائٹ کے امین بھائی کا وہ جو آدمی ہے وہ سامان نہیں نکال سکتا. اور اللہ کرے میں نے 3 اندھیرے میں تجھے بنایا ہے, 3 اندھیرے میں تجھے بنایا, آنکھ میں روشنی ڈالی اور وہاں کوئی روشنی نہیں تھی, تو کیوں نہیں مجھے مانگتا ہے مجھ سے کہ اے میرے اللہ جس نے ماں کی پیٹ کے اندر بغیر روشنی کے یہ سارا وجود تو نے عطا کیا, اس دنیا کے پیٹ کے اندر تو مجھے اے اللہ نور تقویٰ عطا کر دے. تو بغیر مانگے ہوئے تیری ماں کی پیٹ میں نے آنکھ میں روشنی دے دی, تو دنیا کے اندر جب قرآن آ گیا ہے تو تجھے نور تقویٰ نہیں دے سکتا ہوں. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو فانا تصرفون. تم کہاں جا رہے ہو, کیوں بھٹک گئے؟ تو اللہ سے کہیے کہ یا اللہ میری آخرت اگر آپ کے علم سے تباہ و برباد ہے تو پروردگار عالم میں تو ماں کی پیٹ میں تھا, میں نے نہیں مانگا تھا میرے اللہ کہ تو مجھے انسان بنا دے. اے اللہ اگر تو مجھے حیوان بنا دیتا, کتا بندر بلی 1000 جانور ہے, تو میں مالک میرے کیا کر سکتا تھا تیرا, لیکن میرے اللہ اگر میں حیوان بنتا تو تیرا نہ عذاب تھا نہ عقاب تھا. یا اللہ تو نے اپنی کمال قدرت سے انسان بنایا نہیں بنایا, یہ اللہ کو پتانے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں. انسان بنایا اور اے اللہ لکل حمد کہ تو نے امت محمد کا ایک فرد بنایا, بن مانگے مجھے تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا کر دیا. تو اے اللہ اب کس سے میں مکمل مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں, مکمل مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں. اے اللہ کمال ایمان کی بھیک مانگتا ہوں. اے اللہ کمال تقوی کی بھیک مانگتا ہوں. جو کچھ مانگنا ہے اس رات میں سب اللہ کو اسی طرح کہتا کہ اے اللہ اگر میرے ابو وہ جز خارج کر دیتے کہیں شلوار میں تو گٹر کا کیڑا بنتا, لوگ ناک بند کر کے جاتے. اے اللہ کتنی اچھی آپ نے شکل عطا فرمائی ہے. اے اللہ میں اب تک سب کو میں نے پہچانا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرے چچا ہے, یہ میرے ماموں ہیں, یہ میرے خالو ہیں, یہ میرے امام صاحب ہیں, یہ میرے دوست ہیں. اور اگر میں نے نہیں پہچانا تو مولا تجھے نہیں پہچان سکا اب تک. اے اللہ تو اپنی معرفت ہی دے دے. کیوں جی رفیق ایسا مانگنا تم نے دعا کر جی. اے اللہ اور سب سے بڑی میں نے غلطی یہ کی کہ تو میرا اللہ تھا, میں نے تجھ سے سب کچھ مانگا, کپڑا مانگا, عزت مانگی, روٹی مانگی, مکان مانگا, فلاں مانگا فلاں مانگا. اے اللہ اب تک لیکن تجھ سے میں نے تجھ کو نہیں مانگا. تجھ سے امین بھائی یاد کر لو اس رات میں سبزی والے کی دکان میں آپ جا کے کیا کہتے, مجھے سونے کا کنگن چاہیے بیٹا آصف. کہے گا یار یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے, داڑھی رکھے ہوا ہے, چشمہ بھی لگایا ہوا ہے, گول ٹوپی بھی, پھر اس کو عقل ہی نہیں, بول جائے گا نہیں بول جائے. اور سونار کی دکان میں چلے جائیے, کہیے او بابا ذرا 2 کلو ٹماٹر دے دے, تو کہے گا یار یہ مفتی الغریر میں آ کے تقریر کرتے بڑا بیوقوف آدمی ہے, کہے گا نہیں کہے گا. تو سونار سے آپ سونا ہی مانگنا عقل سمجھتے ہیں, سبزی والے سے سبزی ہی مانگنا عقل سمجھتے ہیں, ایک دوسری چیز. اور اللہ سے آپ نے سب کچھ مانگا آج تک, لیکن اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا. کس نے مانگا ہاتھ اٹھاؤ ذرا مجھے. واہ بھائی واہ, دیکھو دو کتنے لوگ ملے, 2 3 4 5 10. اللہ سے اللہ کو کہیے کہ یا اللہ بس اب آج سے تو میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. تو اگر ہو گیا جی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا. تو کیجیے گا نا انشاءاللہ. یہ سب طریقہ بتا دیا ہے آپ کو میں نے کہ اس رات میں اس طرح اللہ تعالیٰ سے جب کہیے گا تو آپ کے اندر کی ضمیر جو ہے نا, ضمیر وہ رونے لگے گی, بلبلانے لگے گی, اللہ کی یافت ہو جائے گی. آپ یافت میں نہیں, آپ اللہ کو پانے لگیے گا, محسوس ہو جائے گا کہ آپ اللہ کو اپنی بات کہہ رہے ہیں اور اللہ سن رہا ہے. اب بزرگوں نے لکھا کہ اگر آنکھ سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے تو سمجھ جا کے تو قبولیت ہی ہو گئی, تو ہو گیا آج سے اللہ والا. دعا میں اگر آنسو کے قطرے آ گئے تو سمجھ لے کہ تو ہو گیا بس اللہ والا. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے بابا. ٹھیک ہے نا دوستو.
تو اس رات میں کوئی بھی مولانا آئیں گے تقریر کریں گے، اچھی بات ہے سنیے، لیکن ہر عبادت کیجیے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا صرف قرآن پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیا جماعت کے ساتھ اور چلے گئے۔ جماعت کے ساتھ بھی حنفی مذہب میں نہیں، اکیلے پڑھیے، سمجھ نہیں؟ وہ سب تنہائی میں عبادت کیجیے۔ معاملہ تنہائی میں انسان کا ڈائریکٹ اللہ سے جی، ہر شخص کو اپنے مقام پر اللہ پاک سے جی جڑ جانا چاہیے۔ واہ بھائی ستار بھائی، ہر شخص کو اللہ سے اس رات میں جڑ جانا چاہیے۔ کیا پتا بابا میں تقریر کر رہا ہوں 15 شعبان دیکھوں نہ دیکھوں، 15 شعبان میں تقریر کر لوں، کیا پتا اگلا شعبان آئے نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بابا معاملہ تو ہر وقت صاف رہنا چاہیے، کبھی بھی بلاوا آ جائے۔ اور تھے نا ہمارے ایک بزرگ مرکز میں مولانا احتشام الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ، مشورے میں بیٹھے ہوئے فجر کی نماز کے بعد، سارے بزرگان دین بیٹھے ہوئے، بابا بھی 1 سال کی بات ہے، 1.5 سال 2 سال ہو گئے ہوں گے، مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک الموت آ گئے، تو کہا السلام علیکم، کہا ابھی چلنا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا ہاں بس وہیں پر لیٹ گئے، کہا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشورے میں بیٹھے ہوئے دلی مرکز میں سب بزرگان دین، کرے السلام علیکم، بقیہ ساتھی دیکھ ہی نہیں رہے، کوئی ہے نہیں ہے، کہا السلام علیکم، کہا اچھا، اس نے کہا ہوگا چلنا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا ابھی چلنا ہے، اچھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس لیٹ گئے اور چلے گئے۔ دیکھیے قرآن نے اسی کو کیا کہا، کیا کہا قاری صاحب قرآن نے، کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، یہ وقت نہ آ جائے کہ کیا کہو، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ ارے بابا ملک الموت تھوڑا سا ٹائم دے دے، ذرا ایک چندہ والے مولوی آئے ہوئے 1000 روپے دے دیتا ہوں پھر لے چلنا۔ بابا مولوی کو کہو ہی مت کہ 2 سیکنڈ ٹائم آؤ، ہاں سچی بڑا ہے بھائی، وہ مولوی لوگ تو بڑا خوش ہو جائیں گے، یہ سب ناراض ہو جائیں گے مولوی کے سپورٹر ہے۔ بابا مولوی کا سپورٹر نہیں ہوں میں تو آپ کا سپورٹر ہوں، یہ قرآن ہم اللہ کے سپورٹر ہے بابا۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا ٹائم دے دے بابا، فاصدق، وہ آئے ہوئے ان کو دے دو ذرا بابا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ دعا کر لیجئے، وقت زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، اللہ معاف کرے ہم کو بھی آپ کو بھی، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت 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 دے، میں تو بہت دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیں گے آپ کو بھی دیں گے، ان کے خزانے میں کوئی کمی ومی۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مریدین کو، ہمارے خلفاء کو، ہماری آل کو، ہماری اولاد کو اولیاء صدیقین کا جو آخری اشاریہ ہے وہاں تک پہنچا دے، اللہ ہم سب کو پہنچا دے، کہیے آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، کہنے والا سننے والے سے زیادہ عمل کا محتاج ہے، میرے اللہ یہ باتیں جو میں نے کہی ہے محض تیری رضا کے لیے ہو، اے اللہ مجھے بھی تو توفیق فرما دے اور ہمارے تمام سامعین کو توفیق فرما دے۔ یا اللہ تو مجھے اپنا بنا لے اور ہمارے تمام سامعین کو بنا دے۔ یا اللہ اگر ہمارے قسمت میں بدبختی ہے، یا اللہ تو ہماری بدبختی کو نیک بختی سے بدل دیجیے۔ یا اللہ اگر تنگی ہے تو فراخی سے بدل دیجیے۔ یا اللہ شقاوت ہے تو سعادت سے بدل دیجیے۔ یا اللہ پریشانی ہے تو عافیت سے بدل دیجیے، بیماری ہے تو صحت سے بدل دیجیے، مشکلات ہیں الہ العالمین تو مشکلات کا حل کر دیجیے۔ یا اللہ اس لیے کہ آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں میرے مالک۔ اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دیجیے، دونوں جہان کی عزت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔